بھی لب پہ شکر لانا سیکھ لو، مصیبت میں بھی لب پہ شکر لانا سیکھ لو، یہی بندگی ہے یہی رب کو پانا سیکھ لو، یہی بندگی ہے رب کو پانا سیکھ لو، جو چھن گیا ہے اس پہ کیوں غمگین ہوتے ہو، جو چھن گیا ہے اس پہ کیوں غمگین ہوتے ہو، جو ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے، وہ رب ہے چھین کر بھی نواز دیتا ہے، وہ رب ہے چھین کر بھی نواز دیتا ہے، آزمائش میں ڈال کر بھی اٹھا دیتا ہے، راضی ہو جا تقدیر پہ، راضی ہو جا تقدیر پہ ہے دل بے قرار، اسی میں چھپا ہے تیرا سکون و وقار، قابل قدر ایمانی بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے مبارک دن جمعہ عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون۔ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیں۔ دراصل یہ آیت جو ہے سورہ نون کی ہے، اس سے پہلے کا واقعہ لکھا ہے باغ والوں کے بارے میں کہ ایک بندہ تھا، اس کا باغ تھا، بہت نیک دل انسان تھا، غریبوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وہ نکال کر رہتا تھا، فقراء کا مساکین کا خیال کرتا تھا۔ لیکن جب اس بندے کا انتقال ہو گیا باغ والے کا، تو اپنی وراثت میں اس نے 3 بیٹے بھی چھوڑے اور یہ باغ بھی چھوڑا، اور بھی جو چیز جائیداد زمین ہوگی کہ وہ سب چھوڑی۔ تقریباً لکھا ہے کہ اس کے 3 بیٹے، یہ تینوں بیٹے اپنی مکر اور اپنی تدبیریں کرنے لگے کہ ابا تو ہمارے ابا نے تو کچھ بھی نہیں کرا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ ختم کر دیا، غریبوں میں بانٹ دیا، اور آدھے سے زیادہ غریبوں کو دے دیتے تھے۔ بہرحال یہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنی تدبیریں سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ابا کو تو بلا لیا، اب اور کچھ کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا کہ ایسا نہیں ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس کو راتوں رات کاٹ کے لے آئیں گے یا راتوں رات پھلوں کو توڑ کے لے کر آ جائیں گے، تمہاری یہ تدبیریں، تمہاری یہ چالیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ راتوں رات اپنا پلاننگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپس میں کہ صبح کو جلدی اٹھنا بھائی، جیسے ہی صبح شادی سے پہلے یا صبح شادی کے بعد سویرا ہوا تو ایک دوسرا بستر پہ آواز لا، چلو بھائی چلو جلدی چلو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ اگر تم غریبوں کے حق کو ضائع کرو گے اور صرف یہ سوچو کہ ہمارا بھلا ہو جائے، اس مال سے تو ایسا نہیں ہونے والا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفت بھیجی، ایک بلا بھیجی، اپنی طرف سے آزمائش بھیجی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آزمائش بھیجی، یہ بلا کی شکل میں آزمائش ان بندوں کی طرف بھیجی، یعنی اس باغ کی طرف بھیجی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر اس کو
خاکستر کر دیا، جلا دیا، اس باغ کا نام و نشانی مٹا دیا اسے، اس انداز سے کر۔ اب یہ صبح صبح جاتے ہیں، جب سویرا ہوتا ہے، جب یہ پہنچتے ہیں کھیت پر تو آپس میں چوچلا کرنے لگے تینوں بھائی کہ کہیں ہم دوسری جگہ پہ تو نہ آ گئے، کہیں ہم رستہ تو نہ بھٹک گئے، کہیں بھول تو نہ گئے، کہیں اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ بہرحال جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس کے بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نشانات تو کافی پرانے، ہمارے یہ نشان ہے، یہ نشان ہے، یہ موجود ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا جو تھوڑا سا والد صاحب کے نقش قدم پر تھا، نیک تھا، اس نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ انہوں نے جاتے وقت اللہ کا نام بھی نہیں لیا تھا، کہتے نہیں کہ میں کل سے انشاءاللہ یہ کام کروں گا، تو انشاءاللہ بھی نہیں بولا، اللہ کی مشیت بھی داخل نہیں کی۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے اس واقعے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو مال دے اور مال کو لے لے تو پھر اس پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ جب مال دیا تو اب شکر کرنے کی ضرورت تھی کہ ہمارے والد صاحب بہت کچھ کرتے تھے لیکن ان بیٹوں نے شکر نہیں کیا، انہوں نے شکر نہیں کیا۔ لیکن ہاں کتابوں کے اندر قرآن کریم کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور یہی آیت پڑھی عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔ یہ آیت انہوں نے تلاوت کی، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ اپنے دل کی حسرتوں کی آگ کو ہمیں ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ ہر اس موقع پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، جو چیز نکل جاتی ہے انسان کے ہاتھ سے، انسان کے دماغ سے اس کو بالکل نکال دینا چاہیے۔ ایسا ہوتا نہیں کہ میں یہ والا کام کرتا تو ایسا ہو جاتا، ارے بھائی جو چلا گیا چلا گیا۔ اب ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے اور اچھی عطا فرمائے اور بہتر عطا فرمائے، لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ گیا کیوں، وہ مال ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلا؟ اگر ہم 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے تو وہ مال مل جاتا، کہاں سے مل جاتا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے فیصلہ۔ جب اللہ کی طرف سے کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے کہ آج کا عنوان ہمارا یہی کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے جو لکھ دیا تقدیر میں اسی پر خوش ہونا چاہیے، اسی پر اپنے آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ نہیں بھی اگر میں ایسی تدبیر اختیار کرتا تو یہ ہو جاتا۔ اور ہر اس ملازمت پر جو تم سے چھن گئی ہے، ہر اس محبوب پر جس نے تم کو دھوکہ دے دیا ہو، اللہ کے تمام فیصلے خیر ہی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ تمہیں تکلیف ہی کیوں نہ دے۔ بظاہر وہ ہمیں تکلیف معلوم ہوتی ہے، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تکلیف ہے، لیکن تکلیف نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ آزمائش کی شکل میں تکلیف لگ رہی ہے، اسی پہ تو صبر کرنا ہے۔ جب صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، آزمانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا طاقتور ہے، میری بات کو لینے والا ہے، کتنا بندہ میرا مضبوط ہے کہ اس بات کو دوسرے تک پہنچانے والا ہے۔ جی حضرت ایوب علیہ السلام، آپ نے دیکھا کتنی آزمائشیں آئی، پریشانی آئی، ایسی ایسی تکلیفیں آئی ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، ایک وقت بینائی بھی چلی گئی، آنکھیں بھی چلی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے جس حال میں رکھا ہے اسی پر رہنا ہے۔ اور شکر کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ صبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہی تو ہم سے 2 چیزیں ختم ہو چکی ہیں، نمبر 1 پر شکر اور نمبر 2 پر صبر۔ انسان بے صبر ہے، ہاں آزمائشیں آئے تو ان پر صبر کرنا ہے، ان تکلیفوں کو جھیلنا ہے، ان تکلیفوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر وہ آزمائش دے کر بھی ہمیں نوازتا ہے، ہمیں پہچانتا ہے، ہماری تکلیفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو کوئی چوٹ دماغ میں لگی یا کہیں جسم کے اندر کسی جزو میں یا کسی حصے میں چوٹ لگی تو اس کی تکلیف دگنی ہو جاتی ہے۔ ایک تکلیف تو انسان کی وہ ہوتی ہے جو جسم کے اندر کی یعنی زخم کی ہوتی ہے، ایک تکلیف وہ ہوتی ہے جو انسان کے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے، برے گندے اعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہمیں تو یہ دکھ رہا کہ بھئی یہ جو گھاؤ ہے صرف یہی تکلیف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پہچانتا ہے۔ اگر آزمائشیں نہ ہو، اگر تکلیفیں نہ ہو، سبھی انسان ایک سے ہو، نظام نہیں چلنے والا۔ کوئی کہے جی موت ہی آتی ہر انسان کو، زندگی ہوتی نہیں، یا زندگی ہوتی موت نہیں ہوتی، بیماری ہوتی صحت نہیں ہوتی، کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پرکھتے اپنے بندوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پہچانتے کون بندہ کتنے صبر کرنے والا ہے، کون بندہ آزمائشوں پہ صبر کرنے والا ہے، کون بندہ نعمتوں پر شکر کرنے والا ہے؟ اور ایسا ہوا ہے جب کسی بندے نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اور ناشکری یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو دے نہیں رہا، اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے جس حال میں رکھا میں دوسرے آدمی سے اچھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادتی کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اگر شکر چھوڑ دیا، ناشکری کر دی، انکار کر دیا نعمتوں پر، متنفر ہو گئے، تو یاد رکھیے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پکڑ لوں گا، سختی والا عذاب، شدت والا عذاب دوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں جس حال میں رکھ رکھا ہے یہ سب اللہ کا شکر ہے۔ وہ اللہ جو سب چیزیں دیکھنے والا ہے، وہ اس کے بندے ایسے بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں جن کے پاس میں کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس میں پہننے کے لیے نہیں ہے، جن کے اعضاء سلامت نہیں ہیں، ان کی آنکھیں، کسی کی ایک آنکھ خراب ہے، کسی کا ایک ہاتھ ہی نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اچھی دی ہے، ہر چیز عطا کر رکھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اب یہ انسان کو سوچنے کی ضرورت جبھی آئے گی، جبھی انسان کے دماغ میں آئے گا جب وہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے پر ملا رکھے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے پہ سوچے، تب وہ شکر کرے گا، تب وہ صبر کرے گا۔ اگر کوئی بندے کے اندر یہ صفت کا حدیث کا ٹکڑا ہے، قلب شاکر، لسان ذاکر وقلب شاکر، جس بندے کو شکر کرنے والا قلب مل گیا، دل مل گیا، تو اس نے دنیا کی بھی کامیابی پا لی اور اخروی کی بھی زندگی کامیابی پا لی۔ اور جس کے پاس میں یہی ختم ہے تو نہ دنیا میں کامیاب ہوا اور نہ وہ آخرت میں کامیاب ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہمیں شکر کرنے والا دن مل جائے گا، ہماری زبان پہ یہ ہوگا اگر کچھ کھایا ہے، اگر کچھ نعمت ملی ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں ہر بندے سے، ہر انسان سے اچھا رکھا۔ بندے ایسے ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا، جن کے سر چھپانے کے لیے جگہ بھی مہیا نہیں ہے، جن کے بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، ایسے بندے بھی اس دھرتی پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں اور آپ تو ہر اعتبار سے سہولت کے اندر گھومتے ہیں، سہولت کے اندر رہتے ہیں،
پھر ہماری زبان پر ناشکری کیوں نہ آئے؟ اس وجہ سے ناشکری آتی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ فلاں بندہ سامنے والا ایسا ہے کہ اس کے ایک آنکھ نہیں ہے، اس کے ایک پیر نہیں ہے، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، اس کا ایک کان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت دے رکھی ہے۔ آنکھ کی قدر وہ بتائے گا جس کے آنکھ نہیں ہے، کانوں کی قدر وہ بتائے گا جس کے کان نہیں ہے، ہاتھوں کی قدر وہ بتائے گا جس کے ہاتھ نہیں ہے، اور جس کے پیر نہیں ہے وہ پیر کی قدر بتائے گا، وہ نہیں بتائے گا جس کو سب چیزیں سلامت ملی ہے، وہ تو ناشکری پہ گھوما پھرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ فلاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کیسا رکھ رکھا ہے، ہمیں ہر چیز میں نوازا ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے چلنا ہے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے چلنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں بندہ کتنا بڑا نمازی ہے بھائی۔ وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، ہر نماز پڑھتا ہے وہ، لیکن میں تو 2 ٹائم بھی پڑھتا ہوں۔ لیکن آج تو الٹا سوچ رہے ہیں کہ ایک ہی ٹائم کی، میں تو 1 ٹائم کی پڑھ رہا ہوں بھائی۔ بہت سے تو ایسے بندے بھی ہیں جو ایک کی بھی نہ پڑھ رہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ بہت سے تو سوچ رہے ہیں میں تو 1 ٹائم کی پڑھ رہا، تو 1 ٹائم کی بھی نہیں جاتا مسجد میں، مجھ سے بڑا تو کوئی نمازی نہیں، 1 ٹائم کی پڑھتا رہا ہوں میں۔ یہ نہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والا جو طبقے کا انسان ہے اس پر نگاہ ڈالنی ہے، اور اخروی زندگی کے اعتبار سے اپنے سے اونچے والے کو دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا عبادت گزار بندہ ہے کہ ہم تو 1 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہمیں اپنے اللہ کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ 24 گھنٹے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی ہونی چاہیے، یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کوشش جب ہوگی، جب فکر ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ میں ہوتے ہیں، لیکن بندے کو اپنی طرف سے کوئی طلب نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہوگی، تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر مہر نہیں لگاتے۔ اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، وہ چرندوں سے کام بھی لے گا، پرندوں سے کام بھی لے گا، وہ جنگلات پہ جو خونخوار جانور ہیں انہوں سے بھی کام لے سکتا ہے، وہ ہر چیز سے کام لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف انسان ہی اس کی پیروی کریں گے، اور اس کی تو دنیا کے اندر کتنی مخلوق ایسی ہے جو خشکی کے اندر رہنے والی ہے، تری کے اندر رہنے والی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، اس کا بول بالا کرتی ہے، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ آج تو انسان اور مسلمان ہے جو ناشکرا ہو گیا ہے، جو اللہ کی توحید کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کے بول بالے کو بھول گیا ہے۔ بہرحال جو باتیں کہی گئی ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ